بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان ولایت کے تاجدار امام الانبیاء سید اجمیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تحریر ڈاکٹر سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ یوں تو ہندوستان میں پہلی صدی ہجری میں بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ کا آنا ثابت ہے۔ محمد بن قاسم کا سندھ میں آنا بکثرت تواریخ میں مذکور ہے۔ پھر بعد میں بھی تقریباً ہر صدی میں مسلمان آتے رہے ہیں اور اسلام کی دعوت عام کرتے رہے۔ انہی اللہ کے بندوں میں سے ایک سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شمار ہوتا ہے، جنہوں نے بہت ہی کم وقت میں اپنے علم، عمل اور مخلوق خدا کے ذریعے غیر مسلموں کے دلوں میں گھر کر لیا۔ آپ کے کردار تعلیمات سے لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ ہندوستان میں جوگ در جوگ غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق لاکھوں لوگ آپ کے ہاتھ پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ مولانا عبدالحلیم شرر نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا سلسلہ عقیدت واردات 7ویں درجے میں حضرت اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ چشتی تک پہنچتا ہے، جو گویا خاندان چشتیہ کے بانی اور اس متبرک و مقدس لقب کے موجد تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 15 برس کے تھے کہ شفقت پدری سے محروم ہو گئے۔ اسی اثنا میں مشہور بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ، جو مجذوبی تھے، کی توجہ سے طلب حق کا جذبہ پیدا ہوا۔ چنانچہ وطن عزیز کو خیر باد کہہ کر تحصیل علم کے لیے سمرقند اور بخارا، جو ان دنوں اسلامی علم و فنون کے مرکز سمجھے جاتے تھے، کا سفر اختیار کیا۔ پہلے قرآن حکیم فرقان حمید حفظ کیا اور پھر علوم دینیہ کی تحصیل و تکمیل کی۔ اس زمانے کے ممتاز علماء سے کسب فیض کیا۔ سمرقند سے نکل کر عراق کی طرف روانہ ہوئے اور نیشا پور کے قریب قصبہ ہارون یا ہارون میں مشہور بزرگ حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف بیعت حاصل کیا۔ سید محمد بن مبارک کرمانی سیرت الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ 20 سال تک آپ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلوک و طریقت کی منازل طے کرتے رہے اور سفر و حضر میں ہر طرح کی خدمت بجا لاتے رہے۔ 20 سال بعد حضرت خواجہ ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور آپ کی مقبولیت اور آپ کے حق میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہندوستان جانے کا حکم دیا اور بشارات سے نوازا۔ اس کے بعد آپ نے قصب روحانی کے لیے مختلف مقامات کا سفر کیا اور متعدد بزرگوں سے ملاقاتیں کی۔ شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے عہد مبارک میں یہ اعلان فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خراسان میں عبادت و ریاضت اور مجاہدہ میں مصروف عمل اور یاد الہی کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان خواجہ غریب نواز کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ 583 ہجری میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خانہ کعبہ کی زیارت کی طرف لیے خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی میت میں مکہ اور مدینہ شریف کا سفر اختیار فرمایا۔ حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر مدینہ شریف میں در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دی اور بسط ادب و احترام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں سلام پیش کیا۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ اسی رات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خواب میں اپنی زیارت سے سرفراز فرمایا اور برصغیر پاک و ہند کی ولایت تفویض فرمائی اور حکم صادر فرمایا، جاؤ برصغیر پاک و ہند میں دین اسلام کی تبلیغ کا کام انجام دو۔ سو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے اجازت طلب کی اور ہندوستان کی جانب سفر اختیار فرمایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سر زمین ہندوستان پر پہلا قدم رکھتے ہی سب سے پہلے داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر انوار پر حاضری دینے کی سعادت حاصل کی۔
پھر اس کے بعد آپ نے شہر اولیاء ملتان شریف کا رخ کیا، کچھ عرصہ یہاں قیام فرما کر زبان پر عبور حاصل کیا اور اولیاء ملتان کے فیوز و برکات اور روحانی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اس کے علاوہ دہلی اور اجمیر کے حالات و واقعات بارے معلومات حاصل کی تاکہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور تبلیغ کے لیے مستقبل میں کوئی لاہ عمل ترتیب دیا جا سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر کو دین اسلام کی تبلیغ کا مرکز بنایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اس روحانی سلسلہ چشتیہ کو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب بڑھایا۔ بلا شبہ یہ سارا انہی بزرگان دین ہی کے سر ہے کہ جنہوں نے محنت، شاقہ اور اخلاص سے دین اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج برصغیر پاک و ہند کی فضاؤں میں صدائے عظیم گونج رہی ہے۔ آپ نے آخری وقت تک اجمیر ہی میں قیام فرمایا اور یوں تقریباً نصف صدی تک ارشاد و تلقین، اشاعت اسلام اور ہزاروں مریدین کی تعلیم و تربیت کرنے اور یاد حق میں سرگرمی سے مشغول رہنے کے بعد وصال فرمایا۔ دائی اجل کو لبیک کہا۔ آپ نے سلطان التمش کے دور میں وصال فرمایا۔ سیر العارفین کے مصنف کا بیان ہے کہ وفات کے وقت سن شریف 97 سال تھا۔ درج ذیل کتابیں آپ کی طرف منسوب ہیں: نمبر 1 انیس الارواح، نمبر 2 رسالہ ورقصب فیض، نمبر 3 دلیل العارفین۔ ان ملفوظات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ خواجہ صاحب کے نزدیک اہل سلوک کا ہر قسم کے صدوری و معنی اخلاق کا حامل ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک تصوف نہ علم ہے نہ رسم، بلکہ مشائخ کا ایک خاص اخلاق ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہونا چاہیے۔ آپ کے نزدیک اولین ضرورت شریعت کی ہے، یعنی صدری حیثیت سے اس اخلاق کی تکمیل یہ ہے کہ سالک اپنے ہر کردار میں شریعت کا پابند ہو۔ جب اس سے کوئی بات خلافت شریعت سرزد نہ ہوگی تو وہ دوسرے مقام پر پہنچے گا جس کا نام طریقت ہے، اور جب اس میں ثابت قدم رہے گا تو معرفت کا درجہ حاصل کر پائے گا، اور جب اس میں بھی پورا اترے گا تو حقیقت کا درجہ پائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے گا اسے ملے گا۔ سید محمد بن مبارک کرمانی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وفات کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی مبارک پر یہ نقش ظاہر ہوا: حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یعنی اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں فنا ہو گیا۔ کئی حکمرانوں نے آپ کے دربار میں حاضری کو دین اور دنیا کی سعادت جانتے ہوئے اپنے تعلق اور دلی عقیدت کا اظہار کیا۔ آپ کی تعلیمات کا فیضان آج تک جاری و ساری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی درگاہ کی زیارت کے لیے زندگی کے ہر شعبے اور طبقہ فکر کے لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ آپ کا سالانہ عرس مبارک یکم رجب سے 6 رجب تک انتہائی شان طریقے سے منایا جاتا ہے، جس میں دنیا بھر سے لوگ عرس کی تقریبات میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی تمام مذاہب کے لوگ عقیدت و احترام سے آتے ہیں اور وہاں سے فیض پاتے ہیں۔ لارڈ کرزن وائسرائے ہند نے 1902 میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار اقدس پر حاضری دینے کا شرف حاصل کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے ایک قبر کو ہندوستان میں حکومت کرتے دیکھا ہے۔ فرامین علم و حکمت: سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: صدقہ دینا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ افضل ترین زہد ترک دنیا موت کو یاد کرنا ہے۔ 3 لوگ جنت کی بو تک نہ پائیں گے: جھوٹ بولنے والا درویش، بخیل کنجوس، خیانت کرنے والا تاجر۔ حقیقت میں متوکل وہ ہے جو اپنے رنج و محنت کو مخلوق سے وابستہ نہ کرے۔ راہ سلوک کی 5 عبادتیں یہ ہیں: والدین کی خدمت، تلاوت کلام مجید، علماء مشائخ کی تعظیم، زیارت خانہ کعبہ اور اس کی تعظیم، پیر کامل کی خدمت۔ راہ سلوک: طریقت میں گناہ کبیرہ ہیں:
قبرستان میں قہقہ لگانا، قبرستان میں کھانا پینا، لوگوں کو تکلیف دینا۔ بدبختی کی نشانی یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے آلودہ رہے اور اس بات کا امیدوار رہے کہ میں دربار خداوندی میں نگاہ لطف سے دیکھا جاؤں گا۔ جس نے جو نعمت پائی سخاوت کی وجہ سے پائی، اور گزشتہ لوگوں نے جو عزت و کرامتیں حاصل کی باطن دل کی صفائی سے حاصل کی۔ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے اپنے گھر کو ویران کاٹتا ہے اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔